نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا في أنفسكم. میرے عزیزان محترم، میرے دوستو عزیزو، ماہ محرم الحرام کی فضیلت کے متعلق میں نے کچھ عرض کرنا ہے. حضرات محترم، محرم الحرام کا مہینہ اللہ رب العزت نے محترم قرار دیا ہے، اور زمانہ جاہلیت کے اندر بھی 4 مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا. ان میں سے ایک ماہ محرم ہے. محرم کے لغوی معنی معزز اور محترم کے ہیں. قرآن مجید میں بیت اللہ شریف کی نسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر ہے: ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ، میں اپنے اولاد کو بے یار و مددگار ایسی بستی کے اندر چھوڑ رہا ہوں کہ جس میں تیرا محترم گھر ہے. اس گھر کے قریب میں اپنے اولاد کو چھوڑ رہا ہوں. ایک جگہ اور ارشاد ہے: جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام. اللہ نے کعبہ کو بنایا، جو کہ محترم مکان ہے. محترم گھر سے مراد خانہ کعبہ ہے. یہ اگرچہ اس وقت اپنی اصلی حالت میں نہ تھا، تاہم اس کی جگہ خوب جانی پہچانی اور سب کی نگاہوں میں محترم اور متبارک تھی. ایک دوسری جگہ فرمایا گیا کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے. اس دن سے جب سے اس نے زمین اور آسمان بنائے، ان میں سے 4 مہینے خصوصی عظمت والے ہیں. بس ظلم نہ کرو اپنی جانوں پر ان مہینے میں. عظمت اور حرمت والے یہ 4 مہینے درج ذیل ہیں. ایک محرم کا مہینہ ہے، ایک رجب کا مہینہ ہے، ایک ذی القعدہ کا مہینہ ہے، اور ایک ذی الحجہ کا مہینہ ہے. عرب زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے اور ان میں سے جنگ اور قتال کو حرام سمجھتے تھے. اسلام کے ظاہر ہونے کے بعد بھی ان مہینوں کی حرمت اور عظمت اور فضیلت اور زیادہ ہو گئی. فلا تظلموا فی انفسکم. رب العزت نے حکم دیا کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. ان 4 مہینوں میں سے محرم الحرام کو خصوصی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے. مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ محرم کو شہر اللہ کا مہینہ کہا گیا، جیسے کہ کئی مقامات پر کعبہ شریف کو بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ اور شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کہا گیا. محرم الحرام کی فضیلت کے ضمن میں 2 حدیثیں پیش کرتا ہوں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اسلام کے پہلے مہینے کی اہمیت اجاگر ہو سکے، فخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افضل الصیام بعد الرمضان شہر اللہ المحرم. رمضان کے بعد سب سے افضل محرم الحرام کے روزے ہیں. ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما. یعنی ایام محرم میں سے ایک یوم کا روزہ دوسرے مہینوں کے 30 روزوں کے برابر ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کی فضیلت سے قبل یہ عاشورہ کے روزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض تھا، لیکن رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو چاہے ان روزوں کو رکھے اور جو چاہے نہ رکھے. ماہ محرم کی بہت فضیلت ہے.
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ متبرک اور عظیم دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی یوم کو روزہ رکھا اور رکھنے کا حکم دیا۔ چونکہ عاشورہ محرم کے روزے کا اہتمام زیادہ تر یہودی کرتے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال ایک روزے کا اضافہ کا فیصلہ فرمایا تاکہ یہودیوں کی تشبیہ لازم نہ آئے اور ثواب میں بھی کوئی کمی نہ ہو۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عاشورہ کا روزہ ضرور رکھو، مگر یہود سے الگ امتیاز کے لیے ایک دن اضافہ کرو، یعنی 9ویں 10ویں تاریخ کو رکھو یا 10ویں اور 11ویں تاریخ کو رکھو۔ محرم اور حرام کی فضیلت کا اندازہ ایک اور روایت سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے غالب توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے گزشتہ ایک برس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کا روزہ دار کے لیے 2 سالوں کے صغیر گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، لیکن عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو امتی عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر رزق میں فراخی کرے گا، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے لیے روزی کا بندوبست فرما دیں گے اور روزی میں فراوانی فرمائیں گے۔ ایک روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے سے 40 سال کا کفارہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ماہ رمضان کے علاوہ روزے رکھنا چاہتے ہو تو پھر عاشورہ کا روزہ رکھو، یعنی 10ویں محرم کو۔ اللہ تعالی ہمیں محرم الحرام کی صحیح معنوں میں احترام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔